اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین کتاب الایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ عثمان جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب آپ کی خدمت میں اس سے موضوع پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم فصل دوم میں حکومت اسلامی اور اس میں عوام کا کردار اس موضوع کی پر پہنچے تھے اور آپ کے خدمت میں حکومت اسلامی اور اس کے اہداف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ موضوع بیان کیا جا رہا تھا۔ آپ نے جانا کہ حکومت اسلامی کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد عوام کا اس میں کیا کردار ہے۔ رہبر معظم کا بھی آپ نے کلام ملاحظہ کیا کہ اس کے مطابق حکومت اسلامی 3 عناصر کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ حاکم اسلامی ہو، دوسرا ہے کہ قانون اسلامی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ عوام الناس وہ حق کو قبول کرتے ہوئے حاکم اور قانون کو قبول کریں، یعنی قبولیت عوام الناس یہ حاصل ہو۔ اگر یہ 3 عناصر بیک وقت آپس میں متحد نہیں ہوتے تو حکومت اسلامی تشکیل نہیں پاتی۔ ممکن ہے ایک جگہ پہ حاکم اسلامی ہو، قانون اسلامی نہیں ہے، عوام الناس جو ہیں وہ اس حاکم کو قبول نہیں کرتے یا قانون کو قبول نہیں کرتے، حکومت اسلامی نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ پہ قانون اسلامی ہو، حاکم اسلامی نہیں ہے، لکھنے میں قانون اسلامی ہے لیکن حاکم اسلامی نہیں ہے، یہاں پر بھی حکومت اسلامی نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ جبری حکومت قائم کر دیتے ہیں، حاکم اسلامی ہے، قانون اسلامی، اور قانون کو جاری بھی کیا آپ نے، عوام نہیں قبول کرتی، نہ حاکم کو قبول کرتی ہے نہ قانون کو قبول کرتی ہے، ظلم و ستم جبر کر کے مجبوری کے تحت ان کے اوپر ایک چیز کو لاگو کیا گیا، یہ حکومت اسلامی نہیں کہلائے گی۔ لہذا اسلامی حکومت وہ کہلائے گی جس میں یہ تینوں عناصر بیک وقت پورے ہوں۔ بعض اوقات ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا ایک قانون مان لیا جی، یہ کوئی مطمئن ہونے کی چیز نہیں ہے، یا ہمارا بندہ آ گیا، شیعہ اثنا عشری آ گیا، بالفرض ایک عالم دین آ گیا۔ ماضی میں ایسی صورتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مطمئن ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مطمئن مکتب تشیع بالخصوص مکتب تشیع کا پیکر وہ اس وقت مطمئن ہوگا کہ جب کامل ریاست کے اوپر اسلامی حاکم قانون کے ساتھ عوامی قبولیت کے ساتھ وہ ایک حکومت کو نافذ کرے۔ یہ ایک قابل اطمینان صورت ہے کیونکہ وہ اہداف اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، کیا ایک ریاست میں اسلامی حکومت کا قیام یا قانون اسلامی کا اجرا ہمارا مقصد ہے یا نہیں، کچھ اور مقصد ہے؟ کیونکہ ہر فعل آپ جو انجام دیتے ہیں وہ کسی ہدف کے تحت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مذاق کرتا ہے، کھیل کود میں مشغول ہے، لہو و لعب میں مشغول ہے، وہ بھی ایک ہدف رکھتا ہے، شہوات کا پورا کرنا، لہو و لعب کا پورا کرنا۔ بدون ہدف انسان عمل انجام نہیں دیتا، ہو نہیں سکتا کوئی فعل اختیاری حالت میں ہم سے صادر ہو اور وہ کوئی غایت اور ہدف نہ رکھتا ہو۔ ایک فلسفی قاعدہ بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے ہوشی میں، نیند کے عالم میں وہ اعمال انسان کی طرف نسبت نہیں دیے جاتے، لیکن انسان اختیار کے ساتھ اچھا عمل انجام دے، برا عمل انجام دے، وہ عمل انجام دینے سے پہلے اس کا ایک ہدف رکھتا تھا۔ آپ اسلامی حکومت کے ہم قیام کی بات کرتے ہیں، اسلامی حاکم کے آنے کی بات کرتے ہیں، قانون اسلامی کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس سے مقصد ہے، کیا ہدف ہے؟ یعنی بالفرض آج ایران کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ دشمن تو ہر دور میں رہتا ہی ہے انسان، کہ ابھی انشاءاللہ کتاب میں آپ کے آئے گا کہ جنت ایک واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ ادھر کوئی لغو چیز ہے اور نہ کوئی گناہ کا گزر ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے تب تک ان دونوں کے یہ دونوں امور موجود ہیں، لغویات بھی ہوں گی، گناہ بھی وجود رکھتے ہوں گے، قلیل ہو جائیں گے اسلامی حکومت میں۔ مثلا آپ ایران دیکھیں، ہم اس کو ایک سوال کی صورت میں ابھارتے ہیں، یہاں پہ حکومت تبدیل ہو جائے، مثلا اس حکومت نے ایران کا دفاع کیا، مسلمانوں کی حمایت کی،
یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ترقی اور رفاہ اور خدمت عوام کی صورت میں ہمارے پاس اس کی خدمات آتی ہیں. خوب خدمت کی، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو انہوں نے پرسکون کیا، آرام کے مواقع پیدا کیے. مثلا یونیورسٹیز بنائی ہیں، بلڈنگ اچھی بنا دی، بینکاری کا نظام بنا دیا، تجارت کو فروغ دے دیا وغیرہ وغیرہ. ہم حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور ایک حکومت غیر اسلامی آتی ہے، لیکن وہ بھی یہی سب اعمال انجام دیتی ہے. کوئی فرق دونوں میں؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی لوگوں کی مدد کرتی ہے، یورپ میں ہو رہی ہے، وہ بھی تجارت کو فروغ دیتی ہے، ممالک دے رہے ہیں. بلکہ ہمارے ایشیائی ممالک میں تو بعض ممالک آگے ہیں اس میدان میں، جیسے انڈیا بہت آگے ہے تجارتی امور میں، اور پوری دنیا میں وہ اپنے مفاد کی بنیاد کے اوپر اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے نفع کے تحت تجارتی عناصر اس کے آشکار ہیں. بہرحال تو لوگ حکومتیں رفاہ کا کام کرتی ہیں، عوام الناس کی مدد کرتی ہیں. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قانون اسلامی ہے، یا حد اقل 70% اسلامی قوانین کو قبول کرتے ہیں. جیسے آپ آئین پاکستان دیکھیں، اس کی اگر ہم کہیں کہ ناقص ہے، بعض شقیں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہیں، یا ممکن ہے کہ چند شقوں کے اوپر اعتراض کر دیں، لیکن اس کا اکثر بیشتر حصہ کیا قابل قبول ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کو حاصل ہے، مسلمان اکثریت میں ان کے مطابق ریاست کو چلنا چاہیے. آئین پاکستان 73 کا جو آئین ہے، اگرچہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ تمام جنگیں گزر گئیں، اس کے بعد آئین بنا. قانون پہلے دن ہی بننا چاہیے تھا، آئین پہلے دن بننا چاہیے تھا، لیکن وہ بن رہا ہے کوئی 20-25 سال کے بعد، لیکن بالآخر بن گیا. تو اس میں آپ کہیں گے کہ قانون کی حد تک چلو ایک بڑی حد تک تو ہے، وہ جو حصہ ہے اس میں آپ کا جو اعتراض ہے وہ ممکن ہے کہ 5% حصے پہ ہو، 10% حصے پہ ہو، بقیہ 90% حصہ تو قبول ہے اس کا. یا آپ کا اعتراض ہو نقص کے اعتبار سے کہ بعض شقیں نہیں ہیں، وہ جو آپ بعض اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا حصہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ حصہ نہیں ہے. لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اب ادھر قانون ایک حد تک ہے، ممالک بعض ایسے قوانین بنا لیتے ہیں، تو فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ وہ جو مسائل ہم ان ریاستوں میں دیکھتے ہیں وہ تو اس ریاست میں بھی پائے جاتے ہیں، موجودہ ایران کے اندر بھی. تو آیا حکومت اسلامی ہدف ہے تو اس ہدف سے آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ اس ہدف سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ دیگر نظام ہائے حکومت و دیگر نظام سیاسی سے حاصل نہیں ہو سکتا؟ سوال واضح ہوا کہ آپ حکومت اسلامی کا قائم، یعنی آپ یہ 3 عناصر لا کے حاکم اسلامی، قانون اسلامی، اور نمبر 3 عوام کا قبول کرنا حق کو قبولیت کے اعتبار سے اور اجراء قوانین میں مدد کرنے کے اعتبار سے عوام کا ساتھ دینا، آپ اس کی جو بات کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں دیگر حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے عدل لائیں گے، ہم عدل و انصاف دے دیتے ہیں، ہم عدالتوں کو قوی کر دیتے ہیں، پولیس کے محکمے کو رشوت سے پاک کر دیتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں. اب بتائیں اس کی ضرورت ہے کوئی؟ تو ادھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہاں پہ وہ تو ہمارے دین کو نہیں چھیڑتے. جیسے اموی جو تھے بادشاہ، وہ عوامی دین کو نہیں چھیڑتے تھے، وہ صرف اس بندے کو چھیڑتے تھے جو انہیں چھیڑے، ورنہ کبھی بھی نہیں چھیڑتے تھے اسے. چھوٹی موٹی تحریکوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہوا تھا اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کی جنگ ہوئی تھی، اس لیے شیعوں کے اوپر تلواریں چلتی تھی اور وہ غائب کر دیے جاتے تھے، انہیں مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا تھا. ورنہ کتنے ہی نیچے گروہ اس ٹائم قائم تھے، مذہبی گروہ تھے، سیاسی گروہ اندر ہی اندر موجود تھے، لیکن جو سیاسی گروہ ان کے مقابلے میں آ سکتا تھا برا سلوک کرتے تھے. حاجیوں کی تعداد کم ہوتی تھی بہت زیادہ. اس وقت بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مساجد اور قدیمی ترین مساجد کون سی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس 2-3 کے بعد چوتھا نام مسجد دمشق کا آتا ہے. اموی مسجد تھی، اموی مسجدیں، انہوں نے بڑی بڑی وسیع و عریض مسجدیں بنانا شروع کی. انہوں نے
جو حدیثوں کو جمع کر کے بعد میں وہی دور میں ہوا کہ احادیث جمع کی گئیں، ترقی خوب اس دور میں، عباسی حکومت میں بھی ترقی بہت زیادہ تھی، بھوکا کوئی نہیں مرتا تھا۔ معاویہ کے دور میں کون سا بھوکا مرتا تھا؟ اس دور میں غربت ختم ہوئی وہاں پہ، لہٰذا کیا وہاں پہ مسئلہ کہاں پہ تھا؟ لوگ کیا حج نہیں، وہاں پہ تو بادشاہ جو ہیں وہی چھوٹے مولوی، آج کے جو ہمارے ہاں مولوی ہیں اتنا مولوی تو عباسیوں نے وہی بادشاہ ہوتا تھا، عیدوں کی نماز پڑھاتا تھا، نماز جمعہ پڑھاتا تھا، پنجگانہ نمازیں پڑھاتا تھا، نکاح طلاق جنازہ اسی نے پڑھانا ہوتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے پاس ایک فرق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس اس فرق کا علم نہیں ہے تو حکومت اسلامی در حقیقت ہدف ہمارے لیے بذات خود ہدف نہیں ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے ایک اور ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ جواب آپ کو آج کے درس میں مہیا ہوگا۔ ہم حکومت اسلامی کے ذریعے سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حکومت اسلامی کے آپ ہٹا دیں تو بقیہ چیزیں عارضی طور پہ بے شک بہت طویل عرصے کے لیے نہیں پوری ہوتی، عارضی طور پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ حکومت اسلامی کی اساس اور دیگر اسلامی نظام بالخصوص ڈیموکریسی، اس میں فرق ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اور اسی طرح اس مرحلے کے اوپر ہمارے دیگر مفکرین نے جو کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص رہبر معظم، وہ جب عوامی مرحلے کے اوپر پہنچتے ہیں تو سب نے ڈیموکریسی سے مقایسہ کیا، کمپیریزن کیا۔ اس لیے یہ والا اشتباہ جو اس وقت بالخصوص پاکستان میں قائم کیا جاتا ہے کہ نہیں وہی ڈیموکریسی جو پاکستان میں اور غرب میں یورپ میں قائم ہے، اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی جمہوریہ سے مراد وہی ڈیموکریسی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی نظریاتی حوالے سے ابھی ہم عملی میدان میں نہیں آ رہے، کیونکہ عملی میدان میں پوری دنیا ہی ان کی مخالف بنی ہوئی ہے، اپنے بھی اور پوری دنیا کے لوگ بھی، اس لیے اس کو بچانا آسان نہیں ہے۔ یہ تو لطف الہی ہے کہ یہاں پہ حکومت اسلامی اور وہ قلیل جماعت جو اس وقت دفاع تشیع بھی کر رہی ہے، دفاع اسلام بھی کر رہی ہے، اور دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام بھی کر رہی ہے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس قدر ان کے لیے محاذ کھڑے کیے گئے، اس قدر محاذ کھڑے کیے گئے جس کو کی حد نہیں۔ حتیٰ بھی حوزہ علمیہ کی طرف رجحان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے پوری دنیا سے افراد کا حوزہ علمیہ کی طرف آنا خلوص کی بنیاد پہ کم ہوتا جا رہا ہے، مفاد کی بنیاد پہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دینی اداروں کی طرف دین کی خاطر آنے کی بجائے دنیا کی خاطر زیادہ آنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان سے فلاں فائدہ اٹھا لیں، فلاں فائدہ اٹھا لیں، فلاں فائدہ اٹھا لیں۔ یہ سارا کے سارا ایک محاذ جو، کیونکہ جس طرح حق ترقی کر رہا ہے، باطل نے تو اور اوج کی ترقی کی ہوئی ہے اور بلندی تک وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سوال ابھرا، اس سوال کا آپ جواب دیکھیں، اس کو ہم ایک اور انداز میں بھی وعلیکم السلام بیان کرتے ہیں، اور اس انداز کا نام ہے عوام کا کردار۔ حکومت اسلامی میں عوام کا پھر کیا کردار ہے؟ درست؟ الحادی حوالے سے تو ہم عوام کا کردار پیچھے پڑ چکے ہیں، میں وہ نکات تیزی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، چونکہ گزشتہ درس میں ہم نے سب سے اختتام پہ تیزی سے وہ 5-6 نکتے پڑھے تھے کہ عوام کا ایسا اسلامی معاشرہ، اس میں عوام کا کردار کیا ہے، اور الحادی معاشرہ، الحادی یعنی غیر اسلامی معاشرہ، اس میں عوام کا کردار۔ آپ اس کو ایک اور انداز میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں، صرف مثال کے لیے، اگر آپ اس بات کو، چونکہ اجتماع 2 افراد سے اجتماعی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک اسلامی گھرانے میں اور ایک غیر اسلامی گھرانے میں کیا فرق ہے، اسے آپ جان سکتے ہیں۔ مثلا 2 بھائی ہیں، ایک بھائی اپنے گھرانے کی بنیاد رکھتا ہے اسلامی طور پہ، ایک غیر اسلامی طور پہ۔ آیا غیر اسلامی طور سے یہ مراد ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی یا دیگر چیزیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اسلامی طور پہ یہاں پہ وہاں پہ یعنی ولی جو ہے، جیسے باپ ہے ولی، وہ ولایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے تحت وہاں پہ اجرا کرتا ہے، ایک اس کی طرف سے بہت زیادہ حساس نہیں ہے۔ آپ کو دونوں گھرانوں میں بھی فرق ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، صرف اور صرف معاشرے نہیں، گھرانوں میں بھی فرق ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اداروں میں فرق ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سب مدارس بھی ایسے نہیں ہیں، سب جگہیں بھی ایسی نہیں ہیں۔ بعض بالکل وہ کہتے ہیں یار نماز وہ جماعت سے پڑھ لے، اس کے بعد مسئلہ نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ مطالعہ مباحثہ اس کا سخت کریں، آزاد چھوڑ دیں، جو مرضی وہ کرے، بعض اس تفکر کے قائل ہیں۔
بعض تفکر کے ولایت کے زمرے میں تفکر کے قائل ہیں، لہٰذا اس بات کو آپ اس زمرے میں بھی دیکھیں کہ آپ کا حتیٰ کہ گھرانہ اس بات سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ایک معاشرے کے اندر حکومت اسلامی قائم ہو تو وہاں پہ لوگوں کا کیا کردار ہے اس حکومت اسلامی میں؟ ہم نے سب سے پہلی چیز پڑھی کہ لوگوں کا وہاں پہ کردار، وہ میدان میں ان کے حاضر ہونا ہے۔ میدان سے مراد احتجاج نہیں ہے۔ پاکستان میں میدان کا مترادف مظاہرے کرنا قرار دے دیا کہ دین اسلام یا مفکرین اسلامی کی نگاہ میں یہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مصداق ہے، وہ اس کا سب سے پہلا مصداق ہے کہ شناخت حق، اس کے اوپر ہم نے زیادہ بیان کیا۔ آپ گھرانہ اسلامی حکومت میں عوام الناس، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کس کو شناخت کرتی ہے؟ حق کو شناخت کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ حق کو متحقق کرتی ہے، عملی کرتی ہے۔ عوام کی مدد سے عملی ہوگا۔ پولیس کے اداروں سے، فوج کا مارشل لا لگا کے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جیسے ادھر ایران میں یہ مسئلہ عموماً لوگ بھی اٹھاتے ہیں اور ہم تو لا بھی بعض اوقات اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اچھا اگر رہبر اسے ہٹا دیں، فلاں کو بھی ہٹا دیں، فلاں کو جیل میں بند کر دیں، فلاں کو پھانسی پہ لٹکا دیں، یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ تو فوراً مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر خود سے جبر کی صورت اختیار کرتے ہیں یا جبر نہیں ظلم کی صورت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ریاست ٹوٹ جائے گی، ریاست باقی نہیں رہے گی۔ عوام کا کردار ریاست کے اندر آشکار ہونا چاہیے، لہذا یہ جو تبدیلی یہاں پہ آئے گی یہ عوام کے دوش پہ آئے گی۔ اس لیے آپ کیونکہ رہبر معظم اسلامی مفکرین میں برجستہ ترین مفکر ہیں، اس لیے وہ اس بات کو جانتے ہیں، لہذا وہ عوام کے دوش کے اوپر اس جگہ پہ تغیر و تبدل لانا چاہتے ہیں۔ اگر عوامی حق کو نہیں پہچان سکی تو آپ کس طرح سے شناخت کرائیں گے؟ حتیٰ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی مسئلہ کہ تراویحوں کا جب مسئلہ اٹھا، کیونکہ بدعات گزشتہ خلفاء نے مختلف چیزیں بدعات حسنہ کے عنوان سے رائج کیں، اہل سنت بھی اس کی قائل ہیں، صحیح سند احادیث میں ہیں، جیسے حضرت عثمان نے 4 رکعتیں شروع کر دی نماز پڑھنا، سب صحابہ نے مخالفت کی، منی میں 4 رکعت انہوں نے حج کے دوران پڑھی کہ قصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر نماز وارد ہوئی ہے، یہ جب عرفات ہے، منی ہے، ان مقامات پہ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اس کی پر اعتراضات ہوئے۔ اسی طرح سے تراویح کو جاری کیا کہ خلیفہ دوم کا یہ جملہ معروف ہے کہ 2 متع رسول اللہ کے دور میں جائز تھے اور میں دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے لوگوں کے اندر تبدیلی کی یہ کوشش کی۔ مسجد کوفہ میں دیکھا، اب مسجد کوفہ امام علی علیہ السلام کا گھر دارالامارہ یعنی پارلیمنٹ بھی مسجد کوفہ کے عقب میں تھی، آپ انشاءاللہ زیارت کریں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی امام علی علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ سارے رات کی نمازیں عشاء کے بعد رات کو کھڑے ہو کے جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ صحیح سند تہذیب الاحکام کی روایت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ضعیف روایت نہیں ہے یہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ تراویح ختم کراؤ، اور انہیں کہو کہ رسول اللہ سے کوئی ایسی نماز نہیں آئی، جدا جدا نمازیں پڑھیں۔ تو یہ نبی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اعلان ان میں جا کے کیا، تو وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور ان کا عنوان بھی یہ تھا وا عمرہ، وا عمرہ، یعنی حضرت عمر کو ابھی گزرے ہوئے چند برس نہیں ہوئے ان کے طور طریقوں کا تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوفے کی اکثریت وہ شیعہ نہیں تھے کہ جو آج عقائدی طور پہ ہم شیعہ کہتے ہیں۔ کوفے میں وہ شیعہ موجود نہیں تھے جو آج عقائدی طور پہ تشیع ہے، وہ شیعہ جسے تاریخ میں شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی حمایتی تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر حالت مجبوری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، جس طرح پڑھنی ہے نمازیں پڑھو، کیونکہ شناخت حق ابھی نہیں ہے، ابھی وہ حق کو شناخت نہیں کر رہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام اگر مالک اشتر کو بھیج کے ایک پورا دستہ فوج کا ان کے اوپر چڑھاتے تو مظاہرہ ہو پاتا؟ نہ ہو پاتا یہ۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی آپ سیاست میں بار بار عوامی کردار دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں بار بار عوامی کردار آپ ملاحظہ کریں گے۔ جلد باز، نافہم،
نہ تجربہ کار، وہ یہ قدم اٹھاتا ہے کہ ہر چیز کو زور سے دبا دے، چھوٹی سی غلطی پہ کہ ادھر سے نکل جاؤ، تھوڑی سی ناگواری ہو جائے بالکل ہی کایا پلٹ دی۔ یہ تو ہٹلر کا انداز ہے۔ ہٹلر کی آپ اگر ابھی بھی یوٹیوب پہ اس کے دیکھیں کلپس، اس کی اس قدر بڑی فوج ہے کہ کیمرے کے دائرے میں ہی نہیں آتی تھی، اس قدر بڑی فوج تھی، اور پوری دنیا میں ہٹلر کے پاس جو اسلحہ تھا جدید، ابھی بھی دنیا میں روس اور امریکہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے، اس قدر اس کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ لیکن کیا ہوا، جرمنی وہ نکلا تھا کہ میں آس پاس کے جو ہیں یورپ کے ممالک وہ تو 1-2 دن میں ہی قبضے میں آ جائیں گے میرے، اس کے بعد میں پوری دنیا کے اوپر چھا جاؤں گا۔ اور بہت بڑی اس کی فوج تھی، بہت بڑی اور منظم، کیونکہ فوجی نظام منظم ہوتا ہے، اور برے طریقے سے جرمنی کو شکست ہوئی، برے طریقے سے ظلم کی بنیاد پہ اس نے سلسلہ شروع کیا۔ وہ اپنے آس پاس کے چھوٹے سے ملک کے اوپر بھی قابض نہیں صحیح طرح سے ہو سکا، ادھر سے بھی انہیں بھاگنا پڑا۔ یہی حال امریکہ کا ہوا، ویتنام جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہم چند گھنٹوں میں ویتنام کو فتح کر دیں گے، اب تو فلمیں بن گئی ہیں اس کے اوپر۔ اور امریکہ کی تاریخ میں، پوری تاریخ امریکہ میں، یہ جو 400-500 سال ہے امریکہ کے دریافت ہوئے ہوئے، اس تاریخ میں اتنے فوجی کبھی نہیں مرے جتنے ویتنام میں مرے، اتنی بڑی تعداد نہیں مری۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ عوام کا میدان میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ حضور سے کیا مراد ہے؟ پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا ہمارے مفکرین اسلام مراد ہے، وہ کیا ہے نقطہ؟ شناخت حق۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ عوام کا شناخت کرنا۔ خواص تو کر ہی لیتے ہیں شناخت، امام علی علیہ السلام، مالک اشتر کو تو شناخت تھی، عوام شناخت کرے تو تب اس کو کہیں گے میدان میں حاضر ہے۔ مظاہرہ میدان میں حاضر فقط نہیں کہلاتا، شناخت جو ہے وہ میدان میں ہونا، یعنی شناخت حق سب سے پہلے ہونا، یہ میدان میں حضوری کہلاتی ہے۔ دوسری چیز، وہ جو حق کو شناخت کیا ہے آپ نے، اس کو کیا کیا جائے؟ عملی کیا جائے۔ تیسری چیز، عمل کو انجام دیتے ہوئے اتحاد کو مد نظر رکھیں، نہ کہ اختلاف کو مد نظر رکھیں۔ ایک دفعہ اختلاف کی بنیاد ہوتی ہے حق اور باطل کے ٹکراؤ میں، یہ اختلاف برپا ہونا واجب ہے، وَإِلَّا وہ فاسد ہے جگہ۔ قرآن کریم کے مطابق بعض اختلاف کا ہونا لازم ہے اور بعض اختلاف کا ہونا ممنوع ہے۔ ایک اختلاف ممدوح ہے اور ایک اختلاف مذموم ہے۔ صحیح؟ کون سا اختلاف ہونا چاہیے؟ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے سیاسی پلیٹ فارم میں، بالخصوص پاکستان کے معاشرے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ والی باتیں نہ کریں، عوام پہلے ہی بڑی آپس میں بٹی ہوئی ہے، یہ کیا علماء میں آپ نے لڑائی ڈال دی ہے، یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی، سارے ایک جگہ پہ ہے، آپ نے درمیان میں آ کے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ در حقیقت جو یہ بات کہتا ہے وہ در حقیقت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، چاہے وہ عمامہ پوش انسان ہو یا غیر عمامہ پوش انسان ہو، کیونکہ دین اسلام ایک اختلاف کو حتماً برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا اختلاف۔ حق اور باطل کے اندر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، حق اور باطل میں کبھی بھی سازگاری نہیں ہو سکتی۔ حق اور باطل یہ نہیں ہے کہ آپ ابو جہل سے بات ہی نہ کریں، آپ کے گھر آ جائے ابو جہل تو اسے چائے نہ پیش کریں۔ حق اور باطل کا اختلاف یہ ہے کہ ابو جہل کی بات کو نہ مانا جائے، اس کو معاشرے کے اندر پر اثر نہ کیا جائے۔ عجیب و غریب آج کے دور میں سوال اٹھاتے ہیں، اچھا فلاں جو ہے وہ آپ کے مدرسے میں آ کے نہیں فلاں منسٹر مل کے گیا؟ اگر منسٹر ملاقات کر کے گیا تو یہ طاغوت سے ملاقات ہو گئی، پھر تو آپ طاغوت کا کیا مفہوم کریں گے؟ طاغوت سے ملاقات یہ ہے کہ طاغوت کو قبول کرنا، طاغوت کی حاکمیت کے اندر چلنا، طاغوت کو بعنوان حاکم ماننا، وَإِلَّا اس سے گفتگو کرنا تو طاغوت سے آپ کا ماننا نہیں ہے۔ فرعون کے پاس ہارون و موسیٰ کو بھیجا، اذهبا إِلَى فرعون انہو طغا، کہ وہ طاغوت بن چکا ہے، یا انہو طغا، طاغوت بن چکا ہے۔ اب وہ جب گئے
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، اس سے جب کلام کرنا تو قولاً لینا، نرم انداز میں بات کرنا۔ یہ نرم انداز میں بات کرنا آیا فرعون کو قبول کر لینا ہے، فرعون کو مان لینا ہے؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ فرعون کو مان لینا اور قبول کر لینا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس لیے ان مطالب کے اوپر دقت کیجئے کہ اگر معاشرہ اسلامی ہو تو معاشرہ اسلامی میں کیا ہوگا؟ ہم ابھی نظریاتی پہلو پہ بات کر رہے ہیں، عملی میدان میں کتنا یہ ہو پایا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نظریاتی پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں کہ پہلے شناخت حق ہو، پھر اجرائے حق ہو، اور اجرائے حق میں اتحاد کو مد نظر رکھیں، لیکن ادھر اتحاد سے مراد حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہے، ادھر اتحاد سے مراد علم اور جہالت کا بھی اتحاد نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے زمانے جاہلیت اور زمانے معرفت دونوں کا آپس میں اتحاد کرا دے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ ادھر اتحاد سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے مشترکات ہیں ان مشترکات کے اوپر متحد ہو جائیں، چونکہ وہ زیادہ ہیں، چونکہ ان کی اساس توحید پر ہے، چونکہ وہ جو اساسی ترین چیزیں ہیں اس کے اوپر متحد ہیں ہم، اس لیے اس اساسی ترین چیز کے اوپر آپ کیا ہو جائیں؟ متحد ہو جائیں۔ یہ ہمارے پاس اتحاد کی انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی۔ یہ تو ہے کہ اگر آپ کے نظریے سے موافق نہیں ہے لیکن دیگران آپ کے نظریے کی اساس اور اصول کے اوپر متحد ہیں، متفق ہیں، قائل ہیں، یعنی توحید، یعنی نبوت، یعنی قیامت، اس اساس کے اوپر آئے آپ اتحاد کریں۔ اسلامی وہ قوانین جو ہمارے درمیان مشترک ہیں ان کے اوپر تو کم سے کم اتحاد ہو سکتا ہے، یہ ایک نوعیت کا، لیکن ادھر اسلامی حکومت کے اندر ایک اور نوعیت کا اتحاد بھی ممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہی نظریے کے مالک آپس میں ٹکراؤ کر کے نہ چلیں۔ ٹکراؤ سے مراد کیا ہے؟ ٹکراؤ سے مراد ایک ہے نزاع اور ایک دفعہ ہے تفرقہ۔ تفرقہ یہ ہے کہ میں ایک الگ گروہ بنا کے کام کروں، دوسرا الگ گروہ بنا کے، تیسرا الگ گروہ بنا کے، اور ہر گروہ ایک دوسرے کو نہ چھیڑے، ہر گروہ ایک دوسرے کو بالکل نہ چھیڑے، ربط ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہوگا نہیں۔ دین اسلام کہتا ہے کہ یہ گروہ بندی بھی منفی ہے۔ ایک امت واحدہ کا نظریہ دیا، ایک امت کا نظریہ ہوگا تو قوت آئے گی نا۔ اس وقت آپ اسلامی ممالک دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے 1948 سے پہلے جزیرہ عرب کے ممالک ایک ملک تھے جس کا دارالخلافہ کون تھا؟ کیپٹل ترکی تھا، ترکی کیپٹل تھا۔ کویت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، شہر بھی نہ کہیں اسے۔ عرب امارات ایک گاؤں تھا، قطر ایک شہر تھا، بحرین ایک شہر تھا، عراق ایک صوبہ تھا، شام ایک صوبہ تھا۔ اس پورے کے پورے ملک کا کیپٹل کون تھا؟ ترکی۔ انہوں نے توڑ دیا اسے اور ہر ایک کو دے دیے جدا حیثیت۔ اب جب جدا حیثیت دی، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں آپس میں، جدا جدا رہ رہے ہیں۔ نقصان کہاں پہ ہوا؟ جب عراق کے اوپر حملہ ہوا امریکہ کا، تو یہ عراق میں حملہ کہلایا یا قطر، بحرین، لبنان، اردن، شام، اس کے اوپر حملہ کہلایا؟ جب تک یہ ایک ملک تھے، عراق میں حملہ ہوتا تو سب کے اوپر حملہ شمار ہوتا یا نہیں؟ بس یہاں سے آپ حکمت دیکھیں، ابھی وہ ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے، سارے اپنے اپنے ممالک میں خشک حکومتیں چلا رہے ہیں، لیکن جب آتا ہے دشمن تو وہ اس طریقے سے پھر کھائے، کیونکہ اگر متحد ہوتے تو امریکہ کی ضرورت نہیں تھی ادھر قدم رکھے۔ ابھی عرب امارات اس نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب اس نے بھی ایک ابھی اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی مشکل نہیں ہے یہودیوں سے اور اسرائیل سے۔ آپ دیکھیں کس طرف وہ لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یعنی ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان تھا۔ گریٹر اسرائیل سے ان کی مراد یہ تھی یہ پورا جزیرہ عرب ہی ہمارا ہے، تو وہ جزیرہ عرب کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے مکتب تشیع کی اساس کے اوپر حکومت اسلامی ایران ولایت فقیہ کے عنوان سے نظام قائم ہوا، یہ مہدویت کی قائل ہے، اور مہدویت کے نظریے کے تحت امام زمان علیہ السلام کی بنیادی ترین جگہ مکہ خانہ کعبہ اور دوسری بیت المقدس مسجد اقصی ہے، لہٰذا وہ اس بارے میں حساس ہیں۔ یہاں پہ ایک جھگڑا عالمی سطح کے اوپر ہوتا ہے، یہاں پہ ولایت فقیہ کے نظام کے تحت مکتب تشیع اپنا دینی وظیفہ سمجھتے ہوئے ظہور امام زمان علیہ السلام و نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو ادھر حاضر رکھنا چاہتی ہے۔ ادھر سے اسرائیل اپنے پرانے
دقیانوسی دینی ایک سوچ بچار کے تحت اس پوری کی پوری جگہ کے اوپر اپنا تسلط چاہتا ہے۔ ایک نوع یہ جنگ درمیان میں آتی ہے۔ آپ جزیرہ عرب ہٹا دیں، جنگ آپس میں ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے ساتھ کہاں پہ جنگ ہو رہی ہے؟ اسی جزیرہ عرب کے اوپر ہو رہی ہے۔ فلسطین کا علاقہ پرانا شام کہلاتا ہے، شامات کے نام سے یہ سارے ممالک آتے تھے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے اور موجودہ شام، یہ 4-5 ممالک، شام، پرانا شام اس کو کہتے تھے، یا شامات کا علاقہ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اختلاف سے مراد ہمارا کیا، اتحاد سے مراد کیا، نہ گروہ بندی ہو کہ گروہوں میں مت تم تقسیم ہو جاؤ، جیسے ابھی ایران کے اندر اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پہلے تقسیم تھی انقلابی اور ان کے مد مقابل غیر انقلابی نہیں، مجاہدین خلق، نیشنلسٹ جو جماعت تھی ادھر۔ اس کے بعد انقلابیوں میں ایک تفریق آ گئی، ہاشمی گروپ، یا ابھی اس سے پہلے موسوی گروپ کہہ لیں، ہاشمی گروپ مناسب نہیں ہے، موسوی گروپ اور رہبر گروپ۔ اب یہاں پہ جھگڑا شروع ہوا تو ایران کو کتنا ضعیف اس نے کر دیا۔ 2 گروہ ہیں یہاں پہ، تو نزاع بھی ہے ان میں آپس میں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ہماری اتحاد سے مراد تھی کہ جب آئے گا معاشرہ تو اس کی تفصیل بقیہ آپ جان چکے ہیں۔ اسلامی حکومت میں یہ خصوصیات ہوں گی۔ جب اسلامی حکومت آئے اور اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو عملاً کیا ہونا چاہیے؟ یہ 3 پہلو ہونے چاہیے۔ ایران کے اندر اگر عملی طور پہ دیکھیں ہم، بقیہ تمام ممالک سے ان 3 میں ہم کم سے کم اگرچہ اعتراض رکھتے ہیں، لیکن بقیہ دنیا کے ممالک کے اعتبار سے ان 3 میں بہت زیادہ ترقی دیکھتے ہیں۔ شناخت حق کے اعتبار سے یہاں پہ زمینہ بڑے پیمانے پہ فراہم ہوا ہے، جیسا کہ ادھر فرہنگی اور کلچرل امور جو انجام پاتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ افراد ہیں، ایک بڑی تعداد افراد کی موجود ہے جو حق کو نہیں مانتے، بہائیت ادھر جان کے پھیلائی جا رہی ہے، جو کسی ضابطے کی قائل نہیں ہے، اور اکثر بے پردگی انہی بہائی افراد کی طرف سے۔ دوسرے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد، دیگر عرب ممالک سے بھی زیادہ ادھر یہودی آباد ہیں۔ اسی طرح مجوسی ادھر ایک تعداد آباد ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، کیونکہ قیافے ایک جیسے ملتے ہیں، تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ پھر جب شیعوں کے درمیان آ جائیں تو پھر ایک مجاہدین خلق نیشنلسٹ جسے کہتے ہیں ایرانی، جو ایران کے حوالے سے متشدد ہے، ہوتے ہیں نا یہ بات، قومیت، ایران قومیت پسند کہہ لیں، نیشنلسٹ یعنی قوم پرست شیعہ ادھر بہت بڑی تعداد میں، علماء میں ہیں، حکومتی اداروں کے اندر ہیں، افسران ہیں، فوجی افسران ہیں، جج موجود ہیں، قوم پرست ہیں، حتیٰ بعض مجتہدین قوم پرست ہیں۔ تو قوم پرست کا دین سے تعلق نہیں ہوتا حقیقی معنی میں، صرف ایک صورت کے اعتبار سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، الحادی اگر آپ معاشرے کے اندر آئے ادھر کیا ہے، اگر غیر اسلامی حکومت ہو تو معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ مادی سوچ رکھے گا، مادے کے علاوہ کسی شے کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی نظر میں ہر اس کام کی اہمیت ہے جس سے مادی نفع ملتا ہے۔ ہم اپنا اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میں اندر سے ایک دیندار ہوں یا میں اندر سے مادہ پرست ہوں، تو میرے پاس معیار کیا ہے؟ اگر میرے مادی امور میرے دینی امور کے اوپر میری نظر میں فوقیت رکھتے ہیں تو یہاں سے سمجھ لوں کہ میں اندر سے مادیت کی طرف رجحان رکھتا ہوں۔ اگر میرے مادی جو نفعات ہیں وہ دینی نفعات سے فوقیت رکھتے ہیں تو میں اندر سے کیا ہوں؟ مادے کی طرف راغب اور رجحان رکھتا ہوں۔ یہ آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل ضابطہ نہیں ہے۔ الحادی معاشرے کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں خوبی اور بدی کوئی مفہوم نہیں رکھتا، اس کی نظر میں اخلاقیات کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس الحادی معاشرے کی ہر ملک میں ہی ایک تصویر موجود ہے، اور اس تصویر کا کیا نام ہے؟ وہ 2 شعبے ہیں، ایک شوبز کی دنیا ہے اور ایک یونیورسٹیز کی دنیا ہے۔ آپ وہاں پہ جائیں آپ کو کاملاً الحادی معاشرہ آرام سے نظر آ جائے گا۔ چھپا ہوا الحادی معاشرہ دیکھنا ہو تو پھر آپ کو دینی اداروں کا رخ کرنا پڑے گا، ادھر بھی الحادی معاشرہ چھپا ہوا موجود ہے، ظاہراً نہیں موجود۔ آپ کہیں گے الہی معاشرہ پھر کہاں پر ہے؟ الہی معاشرہ حقیقت میں قلیل ہی ہے اگر آپ ان بنیادوں کے تحت دیکھنا چاہتے ہیں،
لیکن اس قلیل کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، اس سرزمین کے اوپر حد اقل غلبہ دیا ہے۔ یعنی وہ جو اصحاب کہف کی مانند بقیہ ممالک اپنے لیے آئیڈیل ترین صورت اصحاب کہف کو رکھیں، قرآن نے ان کے عدد میں شک ڈال دیا، ان کے کام میں شک نہیں ڈالا، ان کے عمل میں، ان کے ایمان کے شک کو بیان نہیں کیا۔ شک ڈال دیا، تھے کتنے؟ 5 7 3 نہیں معلوم، لیکن وہ جو کام کیا اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، دین کا جو ساتھ دیا انہوں نے، قرآن نے پوری کی پوری سورہ کا نام ان کے اوپر اصحاب کہف رکھ دیا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ اگر بننا ہے تو اس طریقے سے بنے۔ الہادی معاشرے کی اور چند خصوصیات تھی جو آپ نے دیکھا کہ وہ آزادی کو بے مہار چھٹ جانے کو آزادی شمار کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں غلامی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے معاشرے الہی میں عوام کا خدمت مدار ہونا۔ رہبر معظم نے مردم کے حوالے سے 2 معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ خدمت گزاری ہے۔ عوام کا یعنی حکومت کو کیا ہونا چاہیے؟ وہ عوام کی خدمت گزار ہو، اور عوام کو کیا ہونا چاہیے؟ وہ حکومت کو قبول کرنے والے ہوں، درست؟ لیکن اختیار سے قبول کرنے والے۔ یہ اختیار کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نظریات آیا کہیں پہ عملی صورت بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر واقعاً کسی جگہ پہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اب یہ ایک ذاتی مختصر سے تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں، اگر یہ کہیں پہ اختیاری حیثیت رکھتے ہیں وہ رہبر معظم اور ان کے کامل طور پہ ان کے ماتحت ادارے ہیں، ان میں یہ والے قوانین حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ غالب بھی ہیں اور وہ حاکم بھی ہیں۔ یہ اس لیے دفاع کے لیے زبردستی یہاں پہ نہیں لے کے جاتے۔ ابھی اوکرائن میں کیا ہوا؟ وہ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے کہا 60 سال سے جو نیچے ہیں اس کی ہجرت ممنوع کر دی انہوں نے کہ جاؤ ادھر لڑو۔ یہاں پہ ایک بندے کو مجبور نہیں کیا جاتا، یہاں پہ وہ منت سماجت کرتے ہیں، پاؤں کو چومتے ہیں، التماسیں کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دو دفاع کے لیے، ہمیں شہید ہونے کا موقع دو۔ اور وہاں پہ کیا وہ فرار کر رہے ہیں سارے کے سارے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک بات آئی، اس کے بھی چند نکات لکھیں اور ہم اسی ٹاپک کے اندر ہمارے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ اسلامی حکومت کہاں تک لے جانا چاہتی ہے؟ اگرچہ یہ جواب مل گیا آپ کو یہ پچھلی گفتگو میں۔ اسلامی حکومت کا یہاں پہ انہوں نے جو پہلا نقطہ بیان کیا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے، وہ یہ ہے کہ جہان بینی الہی میں زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ الحادی انسان کے لیے اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ مضطرب ہے، وہ بے چین ہے، اس زندگی میں اپنی ساری تمنائیں پوری کرنا چاہتا ہے، اس زندگی میں ساری خواہشات پانا چاہتا ہے، اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے کمال تک دیکھنا چاہتا ہے، یعنی بہت مال ہو، بہت قدرت ہو، بہت منصب ہو، بہت اختیارات ہوں، بہت زیادہ لوگوں تک میرے روابط ہوں۔ یہ ایک انسان مادی چاہتا ہے، چاہے وہ مادی دین کے چہرے سے آئے، اسٹوڈنٹ کے چہرے سے آئے، یا عوام الناس کے کسی اور شعبے کے چہرے سے آئے۔ مختلف چہرے رکھتے ہیں، کوئی بھی کرنیل جرنیل آ جاتا ہے، کبھی چیف جسٹس آ جاتا ہے، کبھی کوئی مولانا فضل الرحمان بن کے بالفرض آ جاتا ہے۔ مختلف چہرے ہیں، مقاصد سب کے، چہروں کے پیچھے روح ایک ہی قالب پر ڈھلی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الہادی قالب۔ الہادی قالب میں اس دنیا کے بعد کی کوئی اور زندگی کا تصور نہیں ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر اس دنیا کے بعد اس سے وسیع ترین جہان کا تصور موجود ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الہادی نظام میں معاشرہ قانون کے اوپر مقدم ہے، اسلامی نظام میں معاشرہ قانون کے اوپر مقدم نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت ہمیں دقت سے دیکھنا ہوگا، اگرچہ ادھر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم باتیں جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قانون کو توڑا کہاں جاتا ہے؟ یورپ میں توڑا جاتا ہے یا اسلامی ممالک میں؟ آپ اسلامی ممالک میں ایران کی مثال ہیں، پورے ایران میں سب سے زیادہ قوانین کی ٹریفک، قوانین کی مخالفت قم میں ہوتی ہے کہیں اور؟ یہ چیز جو عملی طور پہ ہے وہ قابل اعتراض ہے۔
ہم کہیں گے یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ پہلو کیا ہے؟ بے دینی ہے، واضح طور پہ کہنا ہوگا۔ لیکن سوال یہاں پہ ایک پیدا ضرور ہوتا ہے، یہ حوالے سے آپ کہیں گے کہ یورپ قانون کو مقدم رکھ رہا ہے معاشرے پہ، وہ تو لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے، بڑے ہائی فائی فائن کرتا ہے، وہ بیچارے 3-4 ماہ کی تنخواہیں بھر کے وہ فائن دور ہوتا ہے ان کا۔ بچوں کو لے جاتے ہیں، شور شرابے کی آواز آئے، ادھر 18 سال سے پہلے اگر چیخ و پکار کی بچے کی آواز آئے تو پولیس پھر دروازے کے باہر کھڑی رہتی ہے۔ بڑے ادھر عجیب و غریب یہ مسائل ہیں۔ وہ تب جاتی ہے جب مطمئن ہو جائیں کہ والدین بچوں کو کچھ نہیں کہتے، یہاں تک کہ وہ پھر جو والدین ایک سطح انہوں نے رکھی بھی ہے، اس سطح تک اگر نہیں والدین کماتے تو بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب وہ جب وظیفہ دیتے ہیں تو چند ماہ کے اندر پوری ٹیم آتی ہے، وہ بچوں کو جدا لے جاتی ہے، بڑے پیار محبت سے ان سے سوالات کرتی ہے کہ تمہارے جو پیسے بھیجے گئے تھے وہ تم نے خود خرچ کیے یا نہیں، یا والدین نے قبضے میں لے لیے ہیں۔ یہ جو یورپ میں افراد رہتے ہیں آپ ان سے یہ تصدیقات کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کہیں گے دیکھیں قانون کو حاکم کیے، ہاں اس پہلو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے وہ قانون کی جیسا بھی قانون بنایا رعایت کر رہے ہیں، ادھر قانون بڑا اچھا ہے، رعایت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں قانون رعایت کی صورت میں نتیجہ ہمیں دے گا، خالی بن جانے کی صورت میں نتیجہ نہیں دے گا، لیکن دوسری طرف سے پکڑ ہوتی ہے، ہم اس میں مثبت جاتے ہیں، وہ کیا جاتے ہیں؟ منفی۔ اور اسی نقطے کو انہوں نے ذکر کیا ہے، نظام الحادی میں وہ قانون کے اوپر مجبوری کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، نہ کہ اختیاراً عمل کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں قانون ان کے مفادات اور منافع کے حصول کا سبب ہے، اگر یہ قانون نہ ہوا تو کسی کو بھی منفعت اور فائدہ اور مفاد حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اسلامی حکومت میں قانون صرف نفع کی وجہ سے نہیں ہے، قانون آپ کے اصل ہدف کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اوپر قانون کیا ہے؟ نظریاتی طور پہ برتر ہے، لیکن غرب میں معاشرہ قانون کے اوپر بالادستی رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں آپ دیکھیں نظام الہی میں قانون کے اجراء کے لیے معصوم ہستی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، معصوم ہستی کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا مطلب معصوم ہستی کا؟ کہ وہ کیونکہ قانون کے اوپر حقیقی طور پہ کون عمل درآمد خود بھی کر سکتا ہے اور کرا سکتا ہے، جس کا قانون سے شخصی کوئی مفاد نہ ہو۔ یہ مسئلہ پوری دنیا میں اس ٹائم مشکل ایجاد کر چکا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پولیٹیکل سائنس اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کے گرما گرم چند موضوعات ہیں، زندہ گرما گرم موضوعات۔ ان میں سے ایک ہے توازن طاقت، کیسے طاقت کو بیلنس کیا جائے، پاور کو کیسے دنیا میں بیلنس کریں، کیونکہ ایک ریاست ہے وہ جب پاور حاصل کرتی ہے تو دوسری پہ چڑھ دوڑتی ہے۔ تو انہوں نے UNO بنایا تھا، UNO میں انہوں نے کہا سارے ممالک شامل ہوں، اس سب کی کون آ کے مخالفت کر سکے گا، لیکن امریکہ پوری UNO سے اوپر جا کے پاور حاصل کر لی۔ ابھی UNO اس کی ایک غلام ہے، نیٹو بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک غلام ہے اس کی، امریکہ کی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اور مسئلہ، جب بھی کوئی ایک ریاست کے وسائل اور منابع کے اوپر حاکم بن جاتا ہے وہ اس سے شخصی استفادہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ کسی حاکم کو آج تک اپنی زندگی میں جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پورے ملک کے منابع، بیت المال، فورسز، ادارے سب آئے ہوں اور اس نے اپنا شخصی فائدہ اس سے نہ اٹھایا ہو؟ کون آپ کے علم میں نظر آتا ہے آپ کو؟ ظاہراً ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس وجہ سے افلاطون کب گزرا ہے؟ افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 500-600 سال پہلے یا 400-500 سال پہلے۔ ارسطو، افلاطون، سقراط نے ایک انقلاب برپا کیا۔ افلاطون ایک مالدار گھرانے کا اکلوتا فرزند تھا، تو وہ پہلے سوفسٹائی، وہ جو جہالت کے امور چھائے ہوئے تھے اس ریاست میں، جسے آج کے دور میں بھی ماڈرنزم کہتے ہیں۔ افلاطون بڑا ایک ماڈرن ٹائپ خوبرو جوان تھا،
تو اندر حق کا بڑا مادہ تھا، وہاں سے وہ منقلب ہوا۔ سقراط ایک غریب فقیر لیکن جرأت مند انسان تھا، زندگی اس نے جیل میں جانا اور زہر کا پیالہ پینا قبول کر لیا لیکن باطل کہنا قبول نہیں کیا، اس لیے سوفسطائی اہل علم کو کہتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں محب علم ہوں، میں اہل علم بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو، میں تو علم سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو افلاطون چونکہ اس وقت کے امیروں کی اولاد تھا یا حکمرانوں کی اولاد تھا، اس لیے اسے تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا، یہ سقراط کی باتوں سے متاثر ہوا اور یہاں تک کتنا پڑھا کہ سب سے پہلے اس نے تعلیمی ادارہ بنایا جس کا نام رکھا اکیڈمی۔ 2022 میں بھی تعلیمی اداروں کا یہ نام چل رہا ہے۔ اکیڈمی یونانی لفظ ہے، ڈرامہ بھی یونانی لفظ ہے۔ اس دور میں ہنسی اور خوشی کو عوام الناس میں برپا کرنے کے لیے سٹیج بنایا گیا تھا، سٹیج ڈرامے تھے، اس کا نام ڈرامہ رکھا تھا انہوں نے، وہ یونانی لفظ آج بھی جاری ہے۔ تو افلاطون نے پھر ایک تفکر دیا کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا حاکم جب آئے گا اس کی اولاد سے بھی وابستگی ہوتی ہے، مال بھی اسے چاہیے ہوتا ہے، اولاد سے وابستگی کی وجہ سے وہ لوگوں کا مال اولاد کے حوالے کرتا ہے، پھر بیگم کے بھی تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ کرپشن کرتا ہے، اندر حرص بھی آ جاتی ہے، اپنے لیے بھی اکٹھا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ الہی اور بالفرض مان لیں کہ یہ بات ہے، کیونکہ مکتب اسلام میں افلاطون ارسطو کی حیثیت جداگانہ بیان کی گئی ہے، غربی دنیا میں جداگانہ۔ اگر ہم مان لیں یہ والی کتاب، کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، ریاست کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، جمہوریت کے نام سے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ڈیموکریسی یہ کمیونزم کا نظریہ افلاطون نے دیا تھا۔ تو افلاطون نے کہا کہ حاکم کے اس سارے کی ساری چیزوں کو قابو کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے بچہ اس کے پاس ہو ہی نہ، پیدا ہو تو چھین لو، بیوی وہ رکھے ہی نہ، اس لیے جب اس کا دل راغب ہو وہ خاتون سے استفادہ کرے، چھوڑ دے۔ حاکم کی ملکیت کچھ نہیں بن سکتا، قانون ہے کہ حاکم کی ملکیت کوئی شے نہیں بن سکتی۔ اس طرح اس نے حاکم کو قابو کرنا چاہا۔ دین اسلام کا حسن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کرنے کے لیے اور قانون کو جاری کرنے کے لیے معصوم کو بھیجا ہے جو عصمت کے عہدے کے اوپر فائز ہے، اور تاریخ نے بتایا کہ واقعاً عصمت کے عہدے پر فائز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں ذاتی استفادے کیے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کس چیز میں ذاتی استفادے کیے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کون سے اموال اکٹھے اپنے لیے کر لیے؟ کچھ بھی تو ان میں سے اکٹھا نہیں کیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسے معصوم کا اجرا اسلام نے رکھا، اسی لیے حدیث ہے علل الشرائع میں اور دیگر کتب میں ہماری، لو کان الناس رجلین، اگر زمین پہ فقط 2 شخص رہ جائیں، فقط 2 شخص، لکان احدہم الامام، تو ان میں سے ایک امام ہوگا۔ قال ان آخر من یموت، سب سے آخر میں جس کی موت ہوگی، الامام، وہ امام، اللہ یحتج احدہم علی اللہ، تاکہ روز قیامت اللہ کے سامنے کوئی احتجاج کرتا ہوا دلیل لے کے نہ آ جائے عز و جل کہ ترکہ بغیر حجت، کہ پروردگار مجھے تو حجت کے بغیر رکھا، پہلے حجت تو تمام کی ہوتی، پھر یہ سوال جواب، پھر یہ جو جنت اور عذاب کی باتیں ہوتی۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا یہ ہمارے پاس جواب کامل ہو گیا جو سوال ابھارا گیا۔ اسلامی حکومت کا ہدف ہوتا ہے حق کے ساتھ رابطہ، اور وہ حق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، پورے معاشرے کو اللہ تک پہنچانا ہدف ہے۔ اس ہدف کو حکومت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ حکومت کے بغیر حاصل ہو سکتا ہوتا تو حکومت کبھی بھی نہ لی جاتی، یہ بات واضح روایات میں آئی ہے۔ یعنی اصل ہدف کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، اللہ کی طرف سے آئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ لوٹنا کمال کی صورت میں ہونا چاہیے، اور یہ لوٹنا اجتماعی صورت میں ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہے۔ اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے امام کو رکھا ہے تاکہ وہ شخصی رہنمائی بھی کرے، اجتماعی رہنمائی بھی کرے، قانون کی حفاظت بھی کرے اور قانون کا اجرا بھی کرے۔ لہذا اگر امام نہ ہو تو یہ مشکل سوال۔ انسان مسافر ہے، اصل نظریہ یہ ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ انسان مسافر ہے، منازل طے کرنی ہے،
ہم یہ عرفانی دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ 4 عوالم ہیں۔ عالم ربوبی، یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، عالم عقل قیامت، عالم برزخ، عالم دنیا۔ سفر انسان کا کیا ہے؟ اس نے عالم ربوبی کی طرف جانا ہے، عالم مادہ میں تو کوئی نہیں رکے گا۔ پھر ادھر سے مسافر عالم مثال، عالم مثال سے عالم قیامت۔ پھر بعض ایسی ہستیاں ہیں جو عالم قیامت سے آگے رشد کرتی ہیں، حد لا یقف کو ادھر ذکر کیا گیا، اس لیے انسان مسافر ہے۔ اس سفر کی تکمیل حکومت اسلامی و معاشرہ اسلامی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تشیع کا نظریہ امامت ہے۔ اس سفر کی تکمیل، اگر کوئی کہے کہ اس سفر کی تکمیل ہو سکتی ہے، وہ لے کے آ جائے اس نظام کو، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ بتا دے، وہ اپنی دلیلیں لے کے آ جائے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سفر بشریت کی تکمیل حکومت اسلامی و معاشرہ اسلامی کے بغیر اپنے کامل انجام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو چار نہ چار، چاہے نہ چاہے، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کر لے گا۔ کوئی مستقیم طریقے سے جائیں گے اور کوئی الٹے سر جائیں گے، سارے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف گامزن نہ ہو۔ سوال ادھر ابھارتے ہیں، ابلیس اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، انسان بھی شیاطین ہیں، شیاطین انسان اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ ملاقات کریں گے یا نہیں؟ لیکن کیسے؟ آپ کے گمراہی کی حالت میں، ایک ہے صحت مندی کی حالت میں، ایک ہے مرض کی حالت میں، ایک ہے سلامتی کے ساتھ، ایک ہے آگ کے ہمراہ، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سفر ہے۔ یہاں سے آپ کو اسلامی حکومت کا طور طریقہ پتہ لگ گیا۔ یہ قوانین آ کے کیا کام کرتے ہیں؟ اسلامی قوانین، اسلامی حکومت کیا کام کرے گی؟ اسلامی حکومت آ کے کرے گی یہ کام کہ طواغیت اور گناہوں کے جو منابع ہیں ان کو روک دے گی، تاکہ رشد کرے انسانیت، معاشرے کیا ہیں؟ رشد کرے۔ باطل کا گلا گھونٹے گی آ کے، تاکہ حق کی شناخت آسان ہو جائے۔ کرنی انسانوں نہیں ہے، انسانی معاشروں نے۔ قانون کے اوپر اجرا ہوگا، لیکن اس اجرا کے ساتھ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس اجرا کی صورت میں تکامل آہستہ آہستہ حاصل ہوگا۔ لیکن ادھر ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، ٹھیک یہ ہم نے مان لیا، یہ قانون گزاری کے لیے سب سے پہلے فلسفہ اللہ تعالیٰ نے عصمت کا رکھا۔ الحادی لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہم فقط یہی مادی دنیا رکھتے ہیں، مادی زندگی، ہم نے اس دنیا میں مر جانا ہے اور پھر کہاں ہے کہ ہم حیات پائیں۔ ہمارے لیے فقط و فقط کیا ہے؟ یہ دنیا ہے کہ جس میں ہماری زندگی بسر ہوگی، اسی دنیا میں مریں گے، اسی دنیا میں جینا ہے، اور کوئی ہمارا اس کے بعد جہان نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا نظریہ کیا ہے؟ المال والبنون ہے، قرآن کی آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کیا ہے؟ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، یہ یقین کرنے والی چیزیں ہیں، یقین دیر سے آتا ہے، عمل ضرور کرتے رہیں، قرآن کی وجہ سے عمل کر رہے۔ والباقیات الصالحات، صالح چیزیں باقی رہ جانے والی ہیں، خیر عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ لہذا الحادی کہتے ہیں مال و بنون، لیکن اسلامی معاشرہ اور اسلامی افراد کیا کہتے ہیں؟ باقیات الصالحات۔ یہاں پہ ہدف زندگی ہمارے سامنے جدا ہو جاتا ہے۔ سعادت مند زندگی اخروی زندگی ہے، لیکن الحادی لوگوں کی نظر میں دنیاوی زندگی سعادت مند زندگی ہے۔ یہاں پہ قانون گزاری کی جب بات آئے تو یہاں پہ ہے کہ معصوم کو رکھا گیا تاکہ ذاتی منفعت نہ لے۔ اگر آپ نے سیاست کے میدان سے عصمت کے فلسفے کو جاننا ہے، سیاست کے عنوان سے، تو اس میں حکمت کیا ہے کہ ذاتی نفع اور ذاتی منفعت کو وہ نہ لے، اس وجہ سے اللہ نے معصوم رکھا۔ لیکن غیبت میں کیا ہے؟ غیبت میں ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ غیبت میں عصمت کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے عدالت کا۔
اگر آپ نے تاریخ بشریت میں دیکھنا ہے کہ کسی ہستی نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ضمن میں جو حکام تھے جیسے مالک اشتر، ان کے علاوہ کسی نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے ایک ریاست کے اوپر حاکم بننے کے بعد ایک ذرہ بھی نہیں کمایا اور ایک ذرہ بھی استعمال نہیں کیا، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ لے کے آئیں ایک مثال امام خمینی کی کہ انہوں نے حکومتی وسائل وہ اپنے لیے استعمال کیے ہوں۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاج ہوا، بیمار تھے، وہ یورپ میں ہوا، جبکہ ہمارے جتنے بزرگ علماء گزرے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں برطانیہ میں ان کا علاج ہوا، لیکن امام خمینی برطانیہ نہیں گئے۔ ان کے جو بچے یا ان کی زوجہ اگر بیمار ہوتی تو وہ عوام الناس کی طرح لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے یا اسپیشل ڈاکٹر ان کے گھر آتا تھا؟ عوام الناس کے درمیان وہ کھڑے ہوتے تھے جا کے۔ لہذا آپ امام خمینی کی سیرت پڑھیں، وہ تو زیادہ دور نہیں ہے، ساری چیزیں مصدقہ طریقے سے آپ تک پہنچ جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے عدالت وہ پھر مرتبہ ہے کہ وہ منابع شخصی طور پہ استفادہ نہیں کرتا، جو عادل نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی عمران خان کی جب بات تھی اور آپس میں ایک غوغا برپا تھا تو ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں مخالف ہیں، تو ہم انہی نظریات کی بنیاد پہ صرف ایک جواب دیتے تھے کہ عادل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہی تو انصاف کا نعرہ لگا رہا ہے۔ خیر انصاف کا نعرہ لگانا الگ ہے، اپنے وجود میں عدالت برپا کرنا الگ ہے۔ تو کہا اچھا عادل نہیں ہے، وہ پھر اس کے بعد اس نے تو حج بھی کیا ہے، دیکھیں شیعوں کے بارے میں تو یہ کہا ہے، اس کی دل سوزی دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گالیاں دینے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے شیعوں میں سے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا، علماء سے لے کے عوام الناس تک، کیونکہ تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہے کہ جو عادل نہیں ہے اور سابقہ اس کی زندگی بھی ظالمین کے ہمراہ ہے اور موجودہ حال اس کا زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ثبوت رکھتا، آپ کیسے اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہمارے پاس تصویر آتی ہے کہ صرف فرقہ جات کے لیبل لگانے سے، حتیٰ مدرسے یا مولانا یا عالم کا لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک امامہ پوش آ جائے پاکستان میں، اس سے وہاں پہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ شخصی مسائل اپنے ادھر نہیں رکھے، ادھر تو مسجد اور امام بارگاہ کا بیت المال خالی کر جاتے ہیں، بقیہ کیا رہ جائے گا؟ آپ غور کریں کہ کون عدالت کی صفت سے وابستہ ہے، وہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس جگہ پہ آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، یہاں پہ اس طرف بھی توجہ رہے کہ ایسا تجزیہ تحلیل نہ کریں اچھا اسلامی حکومت ہے فلاں جگہ گناہ کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو فلاں شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا اس نے یہ بھی کیا تھا۔ اسلامی حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرے گا ہی نہیں۔ آپ جو تصور کرتے ہیں وہ ہے بہشت، دنیا بہشت بن سکتی ہے؟ یا اس طرح ایک اور سوال، جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، جنگوں کے بعد حکومت قائم ہو جائے گی، پوری مکمل سلطنت امام کی پورے جہان کے اوپر قائم ہو جائے گی، یہود اور نصارہ ہوں گے اس ٹائم یا نہیں ہوں گے؟ کیا آپ لوگوں کا دل کہتا ہے؟ ہوں گے، کیونکہ قلیل ہوں گے، اور روایات سے بھی یہ پتہ لگتا ہے۔ اچھا کوئی گناہ کرے گا؟ بس اسی طرح سے، کیونکہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ جس طرح عدل و انصاف سے زمین بھری ہوئی تھی، بھرے گی کس طرح سے؟ جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ جب ظلم سے بھری ہوئی ہے تو قلیل عدل ہے یا نہیں؟ بس پھر برعکس ہو جائے گا، قلیل طور پہ ممکن ہے کوئی گناہ ایسا ممکن ہے کہ کر جائے، لیکن اکثریت جو ہوگی کیا ہے؟ غلبہ جو ہوگا، اس لیے غلبے سے تعبیر ہے، لِيُظْهِرَهُ آیا ہے آیت میں، کیا آیا ہے؟ 3 جگہ قرآن کریم ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار کہتے ہیں غلبے کو، غلبے کا تصور آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نقطہ یہاں پہ اگلا ملاحظہ کریں کہ اگر کوئی شخص عالم دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اب آپ اسے اسلامی نقطہ نظر سے ہم پڑھ رہے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وظائف بھی اپنے انجام دینا چاہتا ہے، اختیاری طور پہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے،
دین بھی کہتا ہے اور عقل بھی کہتی ہے اس کی سب سے بہترین راہ کیا ہے؟ قانون کے تابع ہو جائے۔ کیا ہے اس کی سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ مثلا میں اور آپ ہیں، یہ والا مسئلہ ہمیں شخصی طور پہ سب کو درپیش ہے، خصوصاً جوانی کی عالم میں انسان زیادہ جذباتی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے امور کے اوپر اس کا دل و چاٹ ہو جاتا ہے، اچانک بدک جاتا ہے مزاج اس کا، پھر کوئی اور واقعہ صادر ہوتا ہے، پہلے والے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، بعد والے برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے تحولات عام طور پہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نقص سے کمال کی طرف جب بھی انسان بڑھتا ہے تو بدمزگی، تلخی، زحمت، مشقت، نفس اذیت میں آتا ہے۔ اذیت نفس کے علاوہ ارتقاء ممکن ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، نفس کو اذیت نہ ہو اور ترقی ہو، اگر وہ وائلہ یہ ترقی نہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں آیا کہ نفس تمہیں اچھائی کا بھی کہے تو نفس کی وجہ سے وہ اچھائی بیان نہ انجام دو، ذمہ داری کی وجہ سے، حق کی وجہ سے، اسی لیے بار بار حق کلمہ آ رہا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ حق کو برپا کرنا اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ حق برپا ہوگا رشد ہو جائے گا، حق برپا نہیں ہوگا رشد نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھتے رہیں، ذکر پر پھیرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، رشد نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا۔ دیکھو ہم اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اچھا میں ذمہ داری بھی لینا چاہتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، متعہد ہوں، کس نے کہا کہ میں وظیفہ اور ذمہ داری کا منکر ہوں، انجام دینا چاہتا ہوں، میں کمال بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں، مثلاً اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں، کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے معاشرے میں کام کے بہت ساری چیزیں انسان سوچتا ہے، اختیار سے کمال، جس نے بھی جو کمال قرار دیا، کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیسے یہ ہوگا حاصل؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ کیسے حاصل ہوگا؟ جواب ایک ہے، دین کی نگاہ میں بھی، عقل کی نگاہ میں بھی، قانون کے تابع ہو جاؤ۔ لیکن کون سا قانون؟ قانون الہی، قانون الہی کے تابع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قانون۔ نامحرم پہ نگاہ نہ کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ صحیفہ کاملہ میں امام علیہ السلام کی دعا ہے کہ بار الہ انی الہی انی اعتذر الیک، بار الہ میں معذرت خواہ ہوں تیری بارگاہ میں تجھ سے عذر خواہی کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کس بات پہ؟ کیا جرم انجام دیا ہے؟ الہی انی اعتذر الیک من مظلوم، اس مظلوم کی جانب سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ظلمہ، میرے سامنے ظلم اس کے اوپر کیا گیا، فلم انصرہ، میں اس کی مدد نہیں کر سکا، میں اس کی مدد نہیں کر سکا، ظلم کیا گیا۔ مظلوم کی مدد کرنا قانون الہی ہے، عدل کو چاہنا قانون الہی ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاشرے کے اندر قانون کے تابع ہو جائے۔ نظام الہی ہونا یہ چاہیے کہ ہر قسم کے نقصان سے عاری ہو، نہ نقصان پہنچے۔ مثلا حکومت اسلامی قائم ہو گئی، نظام اسلامی کی کوششوں میں ہیں یہ، کیونکہ قانون الہی طاری ہو جائے تو نظام الہی نافذ ہو جائے گا۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر آج ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہو جاتا ہے، کیسے آپ بچائیں گے نظام الہی کو؟ مثلا میں چاہتا ہوں کہ حکومت اسلامی بچ جائے، اسلامی معاشرہ پاکستان کا واقعاً اسلامی ہو گیا، نام کا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، چاہتا ہوں اسلامی معاشرہ محفوظ رہے۔ کیسے محفوظ رہے گا؟ یہاں پہ عوام کا کردار آپ کو آتا ہے۔ بس حق کے آنے کے اعتبار سے اور قانونی الہی کے آنے کے اعتبار سے عوام کا کوئی کردار نہیں ہے، عوام کا اس نظام کو بنانے کے اعتبار سے عوام کا کوئی کردار نہیں ہے، اکثریت ہو یا اقلیت ہو، کسی کا بھی کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے نظام ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے۔ الحق من ربک، تیرے رب کی جانب سے حق ہے، حق اللہ کی طرف سے۔ عوام کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ اس طرف سے یہ آئے، نظام نہیں بنے گا، حکومت اسلامی نہیں آئے گی، معاشرے اسلامی نہیں ہوں گے، سارے معاشرے اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اتنا سا اگر جز آ جائے، یہ دو آپس میں جڑنے چاہیے۔ اللہ کی طرف سے قانون آیا، اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کی طرف سے قانون آیا، اللہ کی طرف سے نظام آیا، اس نظام کو یہاں پہ قبول ہونا ضروری ہے، شناخت ہونا پہلے ضروری ہے، پھر قبول ہونا ضروری ہے، نمبر 3 عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ عوام کا کردار ہے،
اسلامی دنیا میں، اسلامی حکومت میں، اسلامی معاشرے میں عوام کا کردار کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں۔ اسلام کا کردار کیا ہے عوام کا؟ تین۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شناخت حق، نمبر 2 قبول حق، نمبر 3 عمل حق۔ یہ تین چیزیں ہوں گی۔ حتیٰ ہمارے گھرانوں میں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، اس کے اندر بہت ہی شر پایا جاتا ہے، نصیحت پہ نصیحت کریں، طریقے ایجاد کریں، ظلم تو نہیں کر سکتے، جبر کر کے بھی نہیں دبا سکتے۔ ہوتے ہیں 4 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، ایک میں شر زیادہ ہے، ایک میں شرافت زیادہ ہے، یا ایک میں اگر تیزی زیادہ ہے، دوسرے میں بھولا پن زیادہ ہے، اس کے بھولے پن کو ختم کر کے تیزی لانی ہے، اس کی تیزی کی مقدار نیچے کر کے کوئی شرافت لانی ہے۔ کیا کام کریں؟ اب حق کی شناخت کرانا شروع کریں، نصیحت میں نصیحت کریں، ماحول ایسا بنا دیں جہاں پہ حق کی شناخت ہو، معاشرے اس کے سامنے، ایسے معاشرے میں، ایسی فضا میں، ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں پہ حق کی شناخت ہو۔ یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، پھر قبول حق کی طرف لائیں، کیونکہ چلو مانتے ہو یہ بات نہیں، وہ چپ رہے، پھر ایک اور انداز سے بتائیں کہ مانیں گے یا نہیں، ابھی بھی مانتے، یہاں تک کہ منوائیں اسے۔ وہ نہیں مانے گا تو کیسے عمل کرے گا اختیار سے؟ مجبوری کا عالم تو قانون ہے، قانون آپ نے گھر میں بنا دیا، دیکھو جب تک میں ہوں یہ کام نہیں ہوگا، مثلا جب تک میں ہوں یہ فلمیں نہ دیکھو، صحیح والی فلمیں بے شک دیکھ لو، ایرانی ٹی وی پہ بھی تھوڑا دیکھ کے اجازت دینی چاہیے، ادھر بھی کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ ناظر ہونے کے اعتبار سے پہلی چیز ہوگی قانون، یعنی اگر آپ نے نظام کو بچانا ہے تو آپ کو اس عمل کے علاوہ ایک اور عمل بھی کرنا پڑے گا ان 3 کے بعد، کیونکہ ان 3 کا نتیجہ نکلتا ہے قانون اپنے اوپر نافذ کر لیں گے۔ ان 3 کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں اور آپ قانون نافذ کر لیں گے۔ مثلا ہم ادھر چند افراد رہتے ہیں، ہم پہلے بتائیں گے یہ بات ٹھیک ہے، وہ کہے گا ہاں، اس نے شناخت بھی کی، قبول بھی کیا، عمل کے دائرے میں بھی لے آیا۔ جب وہ عمل کے دائرے میں لائے گا قانون نافذ ہو جائے گا، امور چلیں گے، لیکن حفاظت تب تک نہیں ہوگی جب تک اگلا نقطہ نہیں آئے گا۔ وہ اگلا نقطہ ہے کہ عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ ناظر بھی ہو۔ دیکھو کوئی حاکم گڑبڑ تو نہیں کر رہا، کون سے عناصر ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، اپنے ہی تبدیل تو نہیں ہو گئے، لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو وجود دینا پڑے گا۔ یہ انقلاب کے اوائل میں سارے کام ہوئے۔ اب دشمن کی سازشیں دیکھیں، انہوں نے ارشاد کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا، اب بھی ہے، وہ گشت کیا کرتے تھے ہر جگہ پہ، ابھی پولیس تھوڑا بہت یہ شروع کیا، اگر ایسی آئے تو انہوں نے تھوڑا بہت ان کا سوئچ آن کیا ہے۔ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں کیونکہ انہوں نے خاص لباس، گاڑیاں، قوت، اختیارات ان کو بہت زیادہ دیے گئے تھے، تو جہاں پہ دیکھتے مرد اور زن غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہیں یا نشئی بیٹھے ہوئے ہیں، نشے کے کاروبار ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں جا کے جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قابو کرتے تھے، اور ایران سے بڑے پیمانے پہ فسادات اور جو نیچے گناہوں کے مراکز تھے تباہ ہو گئے۔ اب ان کے خلاف سازش ہوئی، ان جیسی گاڑی بنائی گئی، ان جیسا حلیہ بنایا گیا اور برملا جرائم انجام دیے گئے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، وہ پخش کی گئی، اور وہ پھر ہر جگہ بعض ان سے بھی کوتاہیاں ہوئیں چھوٹے موٹے امور میں، اور اس کی وجہ سے اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اس ادارے کو ایک نو بند کرنا پڑ گیا انہیں۔ ابھی یہ جا کے دوبارہ سے چالو کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے حکمت یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوگا، کبھی بھی نظام کی حفاظت نہیں ہوتی، کبھی بھی ایک جگہ کی حفاظت نہیں ہوتی، کبھی بھی گھرانے کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو کیا کہہ کے تھک گیا، ماننی نہیں ہے اس نے بات، نہیں، وظیفہ ہے، حتیٰ کہ اتنا اہم وظیفہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملے نے ادھر لکھا ہے کہ محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ واجب عینی سمجھتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، اگرچہ بقیہ فقہا کیا سمجھتے ہیں؟ واجب کفائی، لیکن وہ واجب عینی سمجھتے تھے۔ یہ ہمارا عوام کا کردار معاشرے میں تھا۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوگا، اکثریت کا کردار ہے یا نہیں؟ اکثریت کا کیا دخل ہے؟ پھر آپ نے جو باتیں بیان کی، کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ نے جو باتیں بیان کی اس کے اندر تو اقلیت اکثریت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی ہوئی، بس فرض کیا ساروں نے قبول کر لیا، لیکن عملی میدان میں ہے تو اکثریت ایک اثر رکھتی ہے۔ ادھر ہماری گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور ڈیموکریسی سے ٹکراؤ۔ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ اکثریت جو کہے گی
کیونکہ اکثریت حاکم ہے ہر چیز پہ، اکثریت پہل رکھتی ہے، مقدم ہے، اس لیے اس کے مطابق چلے گا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہاں بعض مراحل میں اکثریت کو دیکھا جائے گا، لیکن اکثریت غلبہ نہیں رکھتی، یہ ڈیموکریسی کے ساتھ ادھر ٹکرا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں حق غلبہ رکھتا ہے، اسلام کی نظر میں قبولیت حق کی اہمیت ہے۔ اچھا بعض مراحل وہ کہیں گے ٹھیک ہے، بس ڈیموکریسی اور اسلام کا ٹکراؤ کہاں ہے؟ ڈیموکریسی کب ہو کہلاتی ہے؟ یہی وہ اشتباہ ہے جو ہمارا اردو دان طبقہ بالخصوص آج کے دور میں کر رہا ہے۔ اکثریت کی حیثیت نیچے کے مراحل میں ہے، وہ اس نیچے کے مراحل کو غرب کی نظر میں اولین حیثیت ہے، وہ ادھر لے آتے ہیں۔ آپ ادھر لے آئیں تو یہ تو پورا آپ نے الٹا دیا اس دین اسلام کو۔ دین اسلام اکثریت کے فلسفے سے نہیں شروع ہوتا، لیکن کیا اکثریت کو کسی مرحلے میں دین اسلام قبول نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہے دین اسلام قبول۔ مثلاً کیونکہ اگلے ٹاپک ہمارا ڈیموکریسی سے متعلق ہے، ادھر سے اب کھل رہا ہے چیپٹر ڈیموکریسی کا، اور یہ ایک دلچسپ موضوع بھی ہے کہ اکثریت کا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کا تو اب انشاءاللہ ڈیموکریسی کے حوالے سے مشاہدہ کریں گے اگلے درس میں، صرف اشارتاً بیان کر دیا جائے، آپ جلد بازی میں یہی بتا جائیں وہ جو نیچے کے مراحل میں اکثریت کے فلسفے کو دین اسلام قبول کرتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے قبولیت کا مرحلہ۔ نمبر 2 صرف 2 جگہوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 قبولیت حاکم و قانون کا مرحلہ، ادھر اکثریت مانے گی تو وہ آئے گا، اکثریت مانے گی تو قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ اگر یہ 2 نہیں ہیں تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، الحق من ربک آ چکا ہے، لیکن جاری نہیں ہوگا، حاکم نہیں اس کے اوپر حکومت کرے گا۔ نمبر 2 اجرائے عمل و تشخیص حق مقام عمل و اجرائے حق، مقام عمل و اجرائے حق۔ اگر مقام عمل میں اکثریت قائل نہ ہو اس کے پر آپ زبردستی ساری چیزیں جاری کر سکتے ہیں، وَإِلَّا جبر کہلائے گا۔ آپ اسلامی قانون کو زبردستی سب کے اوپر جاری کریں گے؟ نہیں، اکثریت کے قبول ہونے کے مرحلے کے منتظر رہیں گے۔ بس آپ نے دیکھا یہ جو 2 مراحل ہیں یہ متاخر مراحل ہیں۔ دوبارہ یہ بیان کر دوں، کون سا پہلا مرحلہ ہے جہاں پہ اکثریت کو قبول کیا ہے؟ قبولیت حاکم و قانون۔ دوسرا مرحلہ مقام عمل و اجرائے حق۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔